الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وعترته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عشق و محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. تمام حمد و صلات، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی ذات کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کل جہان بھی. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جان حامی بے کساں غم گسار زمان دستگیر جہاں سید سرواراں سرور لالا روخاں نیر تابان سرنشین مہوشاں
ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ، جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا رازدار ما اوحا، صاحب ما طغا صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، 1444 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کے آج چوتھے جمعۃ المبارک میں ہم مرکزی جامع مسجد کے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ، ہم سب کو رمضان اور قرآن کی وافر لا فانی برکتیں عطا فرمائے آمین۔ عالمیان اسلام میں جہاں جہاں لوگ مساجد میں حالت اعتکاف میں ہیں، عبادات کر رہے ہیں، سربا سجود ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے اپنے سینے کو منور کرتے ہیں، ذکر اذکار تسبیحات کر کے دلوں کا اطمینان حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام کی عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان دعا مانگنے کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں اس مختصر سے وقت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ چونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری و ساری ہے، کچھ ایام باقی ہیں، دعاؤں کا سلسلہ رمضان کے لمحات میں ہونا چاہیے۔ اس کے ادب اور آداب کیا ہیں، تو چند باتیں عرض کروں گا۔ اپنی گفتگو کا آغاز مولانا الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے کلام سے کرنا چاہوں گا۔ آپ لکھتے ہیں: زہِ عزت و اعتلاء محمد، زہِ عزت و اعتلاء محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔ اور عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد۔
دم نزعہ جاری ہو میری زبان پر، محمد محمد خدائے محمد۔ اور عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ مولانا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، قیامت کا وہ منظر جس وقت لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، جبریل پر بچھا دیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدا بلند کریں گے، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ آپ فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، زہ عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ دوستو، دعا یہ ایک عظیم عبادت ہے۔ دعا کے دوران انسان رب تبارک و تعالی سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اپنے ضمیر کی بات وہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، وہ رب سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ دعا جہاں عظیم عبادت ہے، وہاں پر عبادت کا مغز بھی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو ساری عبادتوں سے افضل عبادت فرمایا ہے، اور حدیث کے اندر لفظ اشرف کے بھی آئے، یہ ساری عبادتوں سے اشرف عبادت ہے۔ اور پھر یہ دعا نہ صرف اخروی فوائد کی حامل ہے، اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ دعا مانگنے سے انسان کو دنیا کے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ جس وقت انسان رب تبارک و تعالی سے یقین کے ساتھ پر امید ہو کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندے کی طرف نگاہ رحمت فرما رہا ہوتا ہے۔ دعا کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید سے اللہ تبارک و تعالی کے فرامین سنیے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو تم جواب میں کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جس وقت کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو سن رہا ہوتا۔ اجیب دعوت الداع، دعا کو سننے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کر رہا ہوتا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ میرا حکم مانے۔ سورۃ اعراف میں اللہ رب العزت نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، لوگوں اپنے رب سے دعا مانگو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز میں، یعنی کہ عجز و نیاز کا جو بھی اظہار تم سے ہو سکتا ہے رب کی بارگاہ میں وہ کرو، آہستہ بھی دعا مانگو، گڑ گڑاتے ہوئے بھی دعا مانگو،
انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ مومن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، لوگوں مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا۔ اب اللہ رب العزت نے سورۃ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 110 ہے، ارشاد فرمایا مجھے یا اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، جس مرضی نام سے مجھ سے تم کلام کر لو، میرے سارے اچھے نام ہیں، تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سن رہا ہوتا۔ فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، پیارے محبوب فرما دیجئے تم یا اللہ کہہ کے پکارو، یعنی اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، تم جس طرح بھی پکارو گے یہ سارے اچھے نام اسی کے ہی ہیں، فلہ الاسماء الحسنى۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں سورۃ شورى میں ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں لوگ اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے اور ان کے اوپر اپنے فضل کی زیادتی بھی کر دیتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل کو بڑھاتا بھی ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، یہ کافروں کے اوپر کوئی فضل نہیں ہے، ان کے واسطے شدت کا عذاب ہے، یعنی یہ فضل اگر ملے گا تو ایمان والوں کو ملے گا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کی سورۃ النساء میں فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، لوگوں اللہ سے اس کا فضل مانگو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اس کے فضل کا سوال کرو۔ یاد رکھنا کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اور رب تبارک و تعالی کی رحمت کو حاصل کرنے کے جتنے بھی یہ ثواب ہیں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، معتکفین اعتکاف کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی اسباب ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نیک اعمال کہا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات، ایمان والوں کے واسطے نیک اعمال کرنے والوں کے واسطے جنات ہیں، ان کے واسطے گہرے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں، تجری من تحتها الانہار، یہ بظاہر اسباب ہیں جنت کے، لیکن یاد رکھنا جس کو بھی جنت ملے گی محض رب کے فضل سے ملے گی، اس کے کرم سے ملے گی۔ یہ ہمارے اعمال یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ ہم ان اعمال کی بدولت جنت کو پا لیں۔ انسان ساری زندگی سجدے میں سر رکھی رکھے اور کوئی کام نہ کرے، صرف اس کی بندگی کی لو ہو اور اسی کی تمنا ہو اور اسی کی آرزو ہو اور کچھ بھی نہ کرے، تب بھی رب تبارک و تعالیٰ کا انسان شکریہ ادا کر سکتا نہیں۔ انسان کو جو کچھ بھی آخرت میں مقام ملے گا اعمال کی بدولت نہیں، رب کے فضل کی بدولت ملے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لوگو وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اپنے رب سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آؤ پھر دیکھو رب تبارک و تعالی کا فضل اور اس کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ جو اللہ نے بیان فرمایا وہ بھی قابل غور ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، لوگوں اگر اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو، رب کی نافرمانیاں کر بیٹھو، جَاءُوكَ محبوب یہ ظالم لوگ یہ گناہگار ایسیاں شیار تیرے دروازے پہ آ جائیں، سوال یہ ہے نافرمانی رب کی ہے، گناہگار بندہ رب کا ہے، مجرم رب کا ہے، لیکن دروازہ اس نے بتایا کہ تو نے میرے محبوب کے دروازے پہ آنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے
اور اگر یہ کسی حدیث کے اندر ہوتا تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہتا یہ حدیث ضعیف ہے، کسی بابا جی کی کتاب میں لکھا ہوتا تو کہتے لو یہ بابیاں نہیں کرنا، بابے نے شاعری کوئی نہیں، لوگ یہ بھی نعرہ بلند کر رہے۔ بہرحال یہ ان کی اپنی سوچ ہے، اپنا مزاج ہے۔ ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ بابے کیا ہے۔ ہم جن بابوں کو مانتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے قائل ہیں، لهم البشرى فی الدنیا والآخرہ کے قائل ہیں، الذین آمنوا ویتقون کے قائل ہیں۔ ہم جن بابوں کو کوئی شے سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الذین یتقون کے مظہر ہے، کہ یہ رب تبارک و تعالی کے حضور انہوں نے اپنی عبادتیں کر کے ریاضتیں کر کے کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے صدیاں بیت گئی ہیں، داتا صاحب کا نام آج بھی روشن ہے، صدیاں بیت چکی ہیں، لوگ آج بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نام لیتے ہیں تو محبت سے لیتے ہیں۔ بہرحال بات دور نکل گئی، میں یہ کہہ رہا تھا قرآن نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب پیارے اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، جَاءُوكَ محبوب تیرے دروازے پہ آ جائے، معافی تو رب سے مانگنی ہے لیکن دروازہ محبوب کا بتایا ہے، کیوں؟ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ معافی رب سے ہی مانگنی ہے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لیکن محبوب کے دروازے پہ جس وقت آئے گا نا محبوب بھی رب سے تمہاری سفارش کر دے گا۔ بس کیا ہے شان مصطفیٰ فرمایا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، دعا رب سے ہی مانگنی ہے، معافی رب سے ہی مانگنی ہے لیکن دروازہ اس کے محبوب کا ہے، چوکھٹ اس کے محبوب عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ فرمایا مجھ سے مانگو لیکن میرے محبوب کے دروازے پہ آ کے مانگو، واستغفر لهم الرسول یہ محبوب بھی شفقت کر دے، یہ محبوب بھی سفارش کر دے، لوجد اللہ توابا رحیما تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پائیں گے، مہربانی کرنے والا بھی پائیں گے۔ پتہ یہ چلا دعا ہم نے مانگنی ہے لیکن وسیلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی پیش کرنا ہے، اور دعا ہم رب سے ہی مانگتے ہیں، کسی اور سے دعا نہیں مانگتے ہیں، دعا ہم رب سے ہی مانگتے ہیں کیونکہ دعا عبادت ہے، لیکن وسیلہ کس کا پیش کرتے ہیں؟ اس کے محبوب کا، کیونکہ اس نے خود بتایا ہے۔ اس وجہ سے کسی نے کیا خوب کہا ہے کر لین ظلم جد اپنی جانا تے کر لین ظلم جد رب آنکھیں میں بخشاں گا، رب آنکھیں میں بخشاں گا، آؤ یار دے بوہے تھے۔ آئیے ذرا حدیث نبویہ سے بھی سن لیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمایا، اس آیت کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ سنن ترمذی ہے، حدیث نمبر 3398 ہے، اور باب ہے باب فی جامع الدعوات، دعاؤں کا جامع بیان۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے، حضرت فضالہ بن عبید روایت کرتے ہیں ایک شخص آیا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد فوراً دعا مانگنے لگا، اللہم اغفر لی ورحمنی، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما۔ دعا تو رب کو مانگ دیا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ دعا کس سے مانگ رہا ہے؟ رب سے مانگ رہا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما۔ میرے سرکار نے دیکھا تو فرمایا عجلت ایھا المصلی، نماز پڑھنے والے تو نے جلدی کر لی، دعا تو نے مانگی ہے لیکن جلدی کی۔ حضور کیسے مانگو؟ فرمایا اذا صلیتا، جب نماز پڑھ چکے، فقعدت فحمد اللہ بما هو اہلہ، نماز پڑھنے کے بعد سیدھا ہو کے بیٹھ جائے، اور جس وقت سیدھا ہو کے بیٹھ جائے
تو اللہ کی حمد کر جس طرح حمد کرنے کا حق ہے. اس کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، جتنے یاد ہیں، ان کا وسیلہ پیش کرو. اللہ کی حمد بیان کرو. الہی رؤوف تو ہے، رحیم تو ہے، غفور تو ہے، غفار تو ہے، جبار بھی تو ہے، قہار بھی تو ہے، واسع نام تیرا ہے، رزاق نام تیرا ہے، ساری صفتوں کا مالک تو ہے، ذوالجلال والاکرام شان تیری ہے، علی کل شیء قدیر تو ہی ہے. الہی تو سب سے بڑا ہے اور میں سب سے ادنا. رب کی جتنی بھی حمد ہو سکتی ہے حمد کر. سرکار نے فرمایا وصلی علیہ، حمد کرنے کے بعد میرے اوپر درود پڑھ. یہ حیات ظاہری کی بات ہے، تربیت ہو رہی ہے امتیوں کی. میں حمد کرنے کے بعد صلی علیہ، مجھ پر درود پڑھ. ثم ادعوہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ، اللہ تیری دعا کو قبول فرما لے گا. اب بتائیے دعا اللہ سے مانگی جا رہی ہے، وسیلہ حضور کا پیش ہو رہا ہے یا نہیں؟ تو یہ قرآن نے کہا ہے دعا رب سے ہی مانگنی ہے. جاؤ کا، لیکن تو نے سیدھا نہیں آنا، براستہ مدینہ پاک سے ہوتے ہوئے آنا، مدینہ پاک سے ہوتے ہوئے آنا. پھر دیکھیے حدیث پاک کی لفظ یہ ہے، جس وقت یہ تربیت ہوئی نا، کچھ صاحب دیکھ بھی رہے تھے، تو کوئی نماز پڑھ رہا تھا، سن بھی رہا تھا. اب کیا ہوا؟ ثم صلی رجل آخر، ایک اور آدمی نے نماز پڑھی بعد ذلك، اس کے بعد فحمد اللہ، اللہ کی حمد کی، وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے اوپر درود پڑھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب، اے نماز پڑھنے والے واقعتاً تو نے حق ادا کر دیا ہے، اب دعا مانگ، اللہ تیری دعا کو قبول فرمائے گا. ادعو تجب، یعنی اس نے حمد بھی کی، حضور کے اوپر درود بھی پڑھا اور پھر دعا مانگی. تو سرکار فرما رہے ہیں اب یہ تیرا دعا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. اب آئیے ذرا، جس وقت انسان رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹا، ان میں کچھ نہ کچھ خیر وہ لازمی رکھتا ہے. دنیا داری کے اندر کوئی کسی سے مانگتا ہے، اگلا بندہ نہیں دیتا تو نہ دینے والا اگرچہ نہ دے لیکن دل ہی دل میں، اگرچہ مانگنے والا جیسا بھی ہے، لینے کا حقدار بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل کے اندر تھوڑی شرمندگی لازمی آتی ہے کہ یار میں نے اس کو دیا نہیں، اس نے مجھ سے مانگا میں نے دیا نہیں. رب کی بارگاہ ایسی ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ رحیم حیی کریم، لوگوں بے شک اللہ کی ذات رحمت والی ہے، حیی اور وہ باحیا ہے، کریم کرم والا ہے، یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ ثم لا یدع فیہ خیرا. اللہ تبارک و تعالی جس وقت اس کا بندہ اس سے مانگتا ہے تو اس کو حیا آتی ہے کہ اب یہ ہاتھ پھیلائے ہوئے میں اس کو خالی لوٹا دوں، حتی یجعل اللہ فیہما خیرا، اللہ تعالیٰ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں لازمی خیر کو رکھ دیتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں. اب اس نے مانگا ہے تو اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹایا جائے گا. یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے والوں کی تربیت کی. اور یاد رکھنا دعا 3 فوائد سے خالی نہیں. لوگ کہتے ہیں جی اسی بڑیاں دعا کرتے ہیں قبول ہی کوئی نہیں. یہ جملہ ہے نا یہ والا کہ قبول کوئی نہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، ہم مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی. جس وقت یہ جملہ کہہ دیا جاتا واقعہ قبول نہیں ہوتی. یہ حدیث کہہ رہی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما من رجل يدعو الله بدعاء الا استجیب له. کوئی بھی بندہ جس وقت رب سے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو لازمی قبول فرماتا ہے. استجیب له لازمی قبول ہوتی ہے، لیکن 3 طرح سے قبول ہوتی ہے. 3 طرح سے ان کو سمجھ لینا چاہیے، بات واضح ہو جائے گی. پہلا فرمایا ان يعجل له في الدنيا، یا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عطا فرما دیتا ہے. یعنی دعا مانگی ہاتھوں ہاتھ ثمرہ ظاہر ہوتا ہے، جو مانگا تھا مل گیا. ایک کم وَإِمَّا أَن يُدَّخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ،
یا پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کی دعا ذخیرہ ہو جاتی، جمع ہو کے رکھ لی جاتی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو آخرت میں عطا فرمائے گا. وَإِمَّا أَن يُكَفَّرَ عَنْهُ مِن ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا دَعَا. میں یا پھر تیسری بات یہ ہے، نہ تو دعا اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتی، نہ تو اس کو دنیا کے اندر بظاہر ملتا ہے. اتنی بات لازمی ہے کہ بقدر ما دعا، جتنی دیر دعا مانگتا رہا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ہی صفائی کرتا رہا. یکفر التکفیر، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا. پرانے وقتوں میں تختی لکھی جاتی تھی نا، تو تختی لکھ کر کے اس کے اوپر مٹی ملی جاتی تھی، پھر اس کے اوپر لکھا جاتا تھا، پہلا جو لکھا ہوتا تھا محو ہو جاتا تھا. اسی طریقے سے فرمایا تمہارے لکھے ہوئے گناہ ان یکفر عنہ، اس دعا کی برکت سے اللہ